الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے اس بات کا ذکر خیر کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے، میری رسالت کو مان لے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن اس کا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے احادیث کی روشنی میں کہ اسلام اور ایمان کے جو تقاضے ہیں ان سارے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ جیسا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے روایت میں یہ بات ہمیں ملتی ہے جو ہم پہلے حلقے میں سن چکے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی تھی تو حضرت ابو ذر غفاری کو تعجب ہوا اور 3 بار سوال کر لیا، بڑے تعجب کے ساتھ، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ۔ اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ چوری بھی کرے، زنا بھی کرے، جب بھی آخر میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہاں اے ابو ذر، اگرچہ یہ بات تمہارے لیے ناگوار خاطر ہو، رغم انف ابی ذر کا لفظ آتا ہے، لیکن اب اگر بالفرض ایمان لانے کے باوجود اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہے، اللہ کے نبی پر بھی ایمان رکھتا ہے، اسلامی تقاضوں کو، توحید کے تقاضوں کو پورا بھی کرتا ہے، لیکن انسان ہے بتقاضائے بشریت، اگر اس سے کچھ گناہ ہو بھی گئے ہوں اور معافی کا مستحق ہے، توبہ استغفار بھی کر لیا ہے، تو بغیر کسی عذاب کے بھی اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ لیکن اگر کسی وجہ سے معافی کا مستحق نہیں ہے، یعنی اس نے گناہ تو کر لیا، کبائر کا بھی ارتکاب کر لیا ہے، صغائر کا بھی ارتکاب کر لیا ہے، توبہ استغفار نہیں کی، یہاں تک کہ موت آ گئی، لیکن وہ ہے اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والا، نبی پر ایمان رکھنے والا، غلطیاں ہوئی ہیں، اب چاہے تو پروردگار عالم معاف کر دے اور چاہے تو سزا دے کر کے پھر اس کو جنت میں داخل فرمائے۔ ایسا نہیں ہے ناظرین کرام کہ اگر مرد مومن خفیف سے خفیف، ضعیف سے ضعیف، معمولی سا ایمان لانے والا اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نے شرک کا کام نہیں کیا ہے، لیکن گناہوں کے انبار ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جن کے لیے اللہ نے ابدی جہنم قرار دیا ہے، کافر اور مشرک، اور ان کے ساتھ ہمیشہ جہنم میں رہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہی ہے۔ پھر یہ کہ
اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا مقصد جو قرآن نے بیان کیا ہے، بارہا ہم اور آپ قرآن حکیم میں یہ آیات سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے۔ ایمان اور عمل صالح کا جوڑ ہے، ایمان ہے تو عمل صالح بھی ضروری ہے، اچھے نیک اعمال ہے تو اس کے ساتھ ایمان بھی ضروری ہے۔ کہیں قرآن حکیم میں کہا فمن کان یرجو لقاء اللہ، جو اللہ کی ملاقات پر یقین رکھتا ہو، میری اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، مجھ سے پروردگار عالم میری زندگی کا حساب لینے والا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، تو حقیقت میں یہی مرد مومن ہے اور اس کے لیے جنت ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے اس حقیقت کا بیان کیا ہے کہ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، ایمان باللہ اور ایمان بالرسول یہ نعمت بھی لے کر آئیں گے، گناہ بھی ہو گئے، وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کریں گے، وخلطوا عملا صالحا، اور اچھے اعمال بھی ہوں گے، نیکیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، مخلوط عمل ہے، لیکن ہے اللہ کے رسول پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، حساب کتاب پر ایمان۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قریب ہے کہ اللہ ان کو بخش دے گا، کہ اللہ کی ذات تو غفور الرحیم ہے۔ بہرحال یہ بات ثابت ہے ناظرین کرام کہ گناہوں کی وجہ سے اگر توبہ استغفار نہیں کیا تو جہنم میں جائیں گے، سزا ان کو ملے گی۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے یغفر لمن یشاء وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، وہ جسے چاہے عذاب دے، جسے چاہے معاف کر دے۔ سورہ الاحزاب کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا منافقین کے بارے میں، سچوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان کی سچائی کا بدلہ عطا فرمائے گا، اور جو منافقین ہیں اللہ چاہے تو عذاب دے گا، چاہے تو معاف کر دے گا، اس لیے کہ اللہ کی ذات تو غفور الرحیم ہے۔ بخشش کا معاملہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، لیکن اللہ نے ایک قانون بنایا ہے اور اٹل قانون ہے، وَمَن یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے جنت کو اس پر حرام قرار دے دیا ہے، کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، صغیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس نے شرک باللہ بھی کیا ہو اور توبہ کر لیتے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا، لیکن اگر توبہ نہیں کیا شرک باللہ سے تو اس کی بخشش اللہ کی یہاں نہیں، یہ قرآن کا قانون ہے۔ یہاں ایک بات اور قابل ذکر ہے ناظرین کرام کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جو بار بار اپنے سوال کو دہرایا تھا تعجب کے ساتھ، غالباً یہ وجہ تھی کہ زنا اور چوری کو جو بہت سخت ناپاک گناہ ہے، ان کو تعجب تھا اس بات پر کہ ایسے کبیرہ گناہوں کے بعد کیا یہ جنت میں جا سکیں گے؟ کیا ان کے لیے جنت ہے؟ چوری بھی کیا ہے، زنا بھی کیا ہے، بڑے تعجب کے انداز میں 3 بار سوال کر لیا۔ شارحین نے لکھا، شرح کرنے والوں نے،
بہت ممکن ہے اس وقت تو ان کو یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا۔ اور پھر ابو ذر رضی اللہ عنہ کے اس تعجب اور سوال پر ہمیں تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمارے اور آپ کے اس دور میں موٹی موٹی باتیں ہم کو اپنے گھروں سے مل جاتی ہیں، لیکن وہ اسلام کا ابتدائی دور تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرماتے تھے تو ہر وقت صحابہ آپ کے پاس موجود نہیں ہوتے تھے۔ کوئی تجارت میں ہے، کوئی اپنے گھر میں ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بیان کر دی مسجد نبوی کے اندر تو سارے صحابہ نہیں رہا کرتے تھے۔ کچھ باتیں آپ نے بیان فرمائی اپنے گھروں کے اندر ازواج مطہرات کے سامنے، صحابہ نہیں ہوتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ان تک یہ بات نہ پہنچی ہو کہ زنا کرنے والے، چوری کرنے والے بھی اگر اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں توبہ استغفار کر لیں تو انشاءاللہ ان کی بخشش ہو جائے گی۔ صحابہ کی زندگی پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالیے ناظرین کرام، تو بہت سارے مسائل بھی ان کے سامنے نہیں تھے۔ کچھ باتیں آپ نے بیان فرمائی لیکن کچھ صحابہ تھے، کچھ نہیں تھے۔ دوسرے صحابہ سے پوچھتے تھے، مثلا حضرت صدیق اکبر کے سامنے ایک مسئلہ آیا، ایک آدمی نے پوچھا کہ پوتے کا انتقال ہو گیا ہے، کیا دادی کو ورثہ ملے گا؟ اور ورثہ لینے کے لیے آئے کہ مجھے میرے پوتے کا ورثہ چاہیے میراث میں سے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ما لک فی کتاب اللہ شیئا، مجھے اللہ کی کتاب میں کوئی چیز ایسی نہیں ملتی تم کو دینے کے لیے۔ وما علمت فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے کچھ جانتا ہوں کہ تمہیں کچھ ملنا چاہیے۔ کہا فرجعی، لوٹ جاؤ، حتی اسأل الناس، یہاں تک کہ میں لوگوں سے پوچھ لوں کیا اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا، ایک صحابہ رسول حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہا ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں، آپ کے حضور میں ایک دادی آئی تھی جن کے پوتے کا انتقال ہو گیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا حصہ دلوایا تھا۔ کہا اور کوئی جاننے والا ہے، گواہی دینے والا ہے؟ تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فیصلہ دیا تھا۔ پھر آپ نے چھٹا حصہ دے دیا۔ ایسے کئی ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں۔ مجوسیوں کے جزیے کے تعلق سے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں معاملہ آیا، تو کہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں ہمیں جو جزیہ کا حکم دیا گیا ہے، یہود النصارہ اہل کتاب کا، کوئی مجوسیوں کا ذکر نہیں آتا۔ سخت متفکر تھے کہ کیا فیصلہ کیا جائے، اسلامی مملکت میں کچھ مجوسی تھے، ان سے جزیہ لیا جائے یا نہیں لیا جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر والوں کے معاملے میں مجوسیوں سے، یعنی وہ جو آگ کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان سے جزیہ لیا تھا۔ ایسے بہت سے مسائل پیش کیے جا سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ
ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس ایک مسئلہ آیا۔ وہ مسئلہ تھا وضع حمل کا۔ اگر عورت حاملہ ہے، اس کا شوہر انتقال کر گیا، اس کی عدت کتنی ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان فرما دیا، وضع حمل ہے اور اس کے بعد 4 مہینے 10 دن بھی ہیں۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ابو سلمہ کھڑے ہو گئے، کہا قرآن حکیم کی آیت ہمیں ملتی ہے کہ وضع حمل ہی ان کی عدت ہے۔ اولو الاحلام احمال یعنی جو حمل والی خاتون ہے، وضع حمل ہو جائے وہی اس کی عدت ہے۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حقیقت میں اپنے بھائی کی موافقت کرتا ہوں کہ وضع حمل ہی عدت ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے۔ ایسی بہت ساری روایات ہمیں ملتی ہیں، یہاں تک کہ تاریخ میں یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے کہ عبداللہ بن عباس بڑے صاحب علم و فضل والے تھے، بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام دیا تھا، علمی مقام، علمی میدان میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی، اے اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ فتح الباری میں ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ بعد میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے رجوع کر لیا تھا۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اپنے اگلے حلقے میں کچھ اور احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا ایمان و عمل کے تعلق سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔